رکھتا ہے اور جب روزہ رکھنے کے بعد وہ سوتا ہے تو سو کر کے جس بستر سے وہ اٹھتا ہے تو وہ بستر کہتا ہے یا اللہ تو اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ جو کپڑے ہم حالت روزہ میں پہنتے ہیں اور غسل کرنے کے وقت اتار دیتے ہیں دوسرا پہننے کے لیے، تو جو کپڑے ہم نے اتارے ہیں وہ کپڑے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ حتیٰ کہ حالت روزہ میں ہم جوتے پہن کر کے چلتے ہیں اور جب اتارتے ہیں پیروں سے جوتے تو وہ جوتے بھی کہتے ہیں یا اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ ہماری ماں بہنیں حالت روزہ میں برتن مانجے، کپڑے دھوئیں، گھر میں جھاڑو پوتا لگائیں، رمضان میں روزے کی حالت میں تو یہ سب عبادت میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس کا کپڑے دھونا، اس کا کھانا پکانا، اس کا برتن مانجنا، اس کا گھر میں جھاڑو پوتا کرنا، یہ سب عبادت میں شمار کر لیا جاتا ہے، عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ 12 مہینے میں کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ڈبل کر دے سوائے رمضان کے؟ اور رمضان کو تمام مہینوں پر سرداری حاصل ہے، جیسے جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر سرداری حاصل۔ جمعہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار، اسے سرداری حاصل ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سید البشر، تمام انسانوں کے سردار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید العرب، تمام عرب کے جو ہیں وہ سردار، حضرت صہیب رومی، روم والوں کے سردار، حضرت بلال حبشی، حبشہ والوں کے جو ہیں وہ سردار۔ اس طرح سے آپ جن جن صحابہ کی عظمت اور فضیلت حدیث کے پاک کی روشنی میں آئی ہے انہیں سرداری حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو انگوٹھی پہنتے تھے وہ انگوٹھی تمام انگوٹھیوں کی سردار ہے، وہ انگوٹھی تمام انگوٹھیوں کی سردار۔ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہ مچھلی سمندر کی تمام مچھلیوں کے جو ہیں وہ سردار ہے۔ اور شہروں میں مکہ معظمہ کو سرداری حاصل ہے، دنیا کے تمام شہروں میں مکہ معظمہ کو جو ہے وہ سرداری حاصل ہے۔ مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں 4 مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد بیت المقدس، مسجد نبوی شریف اور ایک اور مسجد ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں بھی سرداری حاصل ہے مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں رمضان شریف کے مہینے کو سرداری عطا فرمائی ہے کہ یہ تمام مہینوں کا یہ سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس لیے اسے اللہ کا بھی مہینہ کہا گیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا ہے، مگر اسے اللہ کا بھی مہینہ کہا گیا ہے۔ تو آقا اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی بھی اس مہینے کو پالے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ آیت کریمہ پر میری نظر اس وقت گئی جب سعودی عرب سے ایک صاحب 2-3 سال پہلے وہاں 30واں روزہ تھا، ہمارے یہاں 28واں تھا، وہ ایک 30واں روزہ رکھ کر کے یہاں آئے تھے۔ اب ان کے 30 روزے ہو گئے، اب وہ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ہمارے یہاں 28 ہے، کل 29 پھر 30 بھی ہو سکتے ہیں۔ سعودی 1-2 دن کبھی آگے ہوتا ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے۔ تو 1-2 صاحب کو انہوں نے پوچھا کہ بھئی 30 دن ہے مہینے کے اسلام میں، 29 یا 30 دن، اب تم نے 30 روزے رکھ لیے ہیں تو اب تمہارے اوپر۔ پھر ان کے ذہن میں تھوڑی کھٹکھٹاہٹ تھی تو پھر وہ آئے میرے پاس۔ میں نے کہا باپو میرا 30واں روزہ ہو گیا سعودی کے اعتبار سے، آج ہی میں آیا ہوں،
اب ہمارے یہاں 28واں روزہ ہے، تو کیا میں یہ 2 روزے جو ہیں وہ رکھوں؟ میں نے کہا رکھیے۔ کا مہینہ 30 یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا حکم کیا ہے؟ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پا لیں تو اس کے روزے رکھیں۔ ہاں آپ کے 30 روزے فرض ادا ہو گئیں، اب آپ جو 2 رکھیں گے وہ آپ کے نفل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا چونکہ آپ نے یہاں بھی رمضان پایا ہے، وہاں سے آئے، وہاں آخری دن تھا آج، آپ یہاں آ گئے آپ، اور آپ نے پایا ہے رمضان کو، تو اس کی ضرور جو ہے آپ روزے رکھیں۔ اور دیکھیے رمضان شریف کے ایک روزے کی عظمت اور فضیلت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک چھوٹ گیا رمضان کا، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، یا کچھ ایسی غفلت ہو گئی کہ روزہ ہمارا چلا گیا، پھر ہمیں افسوس ہوا، پچھتاوا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ 11 مہینوں تک روزے رکھیں، یا ساری زندگی اس کے پچھتاوے میں وہ روزے رکھتا رہے، پھر بھی ان روزوں میں وہ فضیلت نہیں ہے جو رمضان شریف کے ایک روزے کی فضیلت ہے۔ پھر آپ 11 مہینے رکھیں یا ساری زندگی رکھیں اس کے پچھتاوے میں، وہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی جو رمضان کے ایک روزے کے اندر فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ سپر ہے، یعنی ڈھال ہے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے، اور جو بھی حالت روزہ میں انتقال کرتا ہے اگرچہ وہ گنہگار ہے، لیکن کل بروز قیامت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے، مگر یہ حالت روزہ میں مرا تھا رمضان کے، اور گنہ کی وجہ سے اسے جہنم میں لے جایا جائے تو جہنم اس سے دور بھاگے گا۔ تو فرشتے کہیں گے تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ سے پوچھو کہ کیا تو حالت روزہ میں مرا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں روزے کی حالت میں مرا تھا۔ کہا اس کے روزے کے منہ کے جو بو ہے وہ میری آگ کی آنچ کو ٹھنڈی کر دے گا، اسے میرے پاس نہ لاؤ۔ تو روزے کی برکت یہ بھی ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا روزہ سپر ہے، ڈھال ہے، اور ڈھال سے ہی تو تلوار کا وار روکا جا سکتا ہے، تو پھر یہ جہنم کا وار گنہگاروں پر جو ہوگا، مگر روزے کی حالت میں وہ گیا ہے یا اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں تو یہ روزہ اس کے لیے سپر بنے گا، اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت رسوائی کے اندر مبتلا ہوگی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ رمضان کے مہینوں میں گناہ کرتا ہوگا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ علیہ السلام نے میری امت جب رمضان کی حرمت باقی رکھے گی، رمضان کی حرمت باقی رکھے گی، یہ امت کبھی رسوا نہیں ہوگی، مگر آج ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، اور یہ قوم کوئی موقع ہمیں ذلیل کرے بغیر چھوڑتی نہیں ہے۔ پوسٹر کے ذریعے ہوں، بیانات کے ذریعے ہوں، حکومت کے ذریعے ہوں اور سیناؤں کے ذریعے ہوں، یہ روزانہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی ان کا منشا یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرو۔ ابھی ایک فلم جو آئی ہے دا کشمیر فائل، یہ بھی آپ کو رسوا کرنے کے لیے ہی یہ فلم بنائی گئی ہے۔ وہاں کے لوگوں کا آپ سٹیٹمنٹ سنیں، کشمیری پنڈتوں کا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ اس میں کافی حد تک جھوٹ ہے اور جو سچ ہے وہ نہیں دکھایا گیا ہے۔ کشمیر میں جو پنڈتوں پر جو نرسنہار ہوا وہ کشمیر کے مسلمانوں نے نہیں کیا، حالانکہ ان کو بچانے میں زیادہ مسلمان مرے ہیں،
ان کو پناہ دینے میں، ان کو بچانے میں زیادہ مسلمان مرے ہیں، اس کا کوئی الیکھ نہیں، مگر چونکہ ہم ٹارگیٹ پر ہیں ان کے پوری دنیا کے۔ مگر ابھی جو یوکرین میں ہو رہا ہے اس سے اگر یہ عبرت پکڑ لے تو اچھی بات ہے۔ جو حالت یوکرین کی ابھی کر دی ہے، اگر کسی مسلم ملک نے اس طرح سے اگر کسی ملک پر، یوروپ کے کسی ملک پر حملہ کیا ہوتا تو وہ مسلم ملک کب سے تباہ ہو چکا ہوتا، وہ سارے مل کر کے اس کے ساتھ ایک ہی دن میں اس کا خاتمہ کر دیتے یا کچھ گھنٹوں میں اسے نیست نابود کر دیتے۔ مگر کون جائیں؟ امریکہ بھی کہتا ہے تو فکر مت کر، ہم بیٹھے ہیں، تو فکر مت کر۔ ارے کب تک بیٹھے رہو گے؟ اب تو یہ پورا ختم ہونے والا ہے اور پورا برباد ہو گیا۔ تو اس سے ہم عبرت کو پکڑیں۔ اور شاید میں نے پہلے تقریر میں بھی کہا تھا کہ سیریا میں جو بچہ بم سے زخمی ہوا تھا، 5-6 سال کا بچہ، اور اس کو لگا کہ اب میں بھی مرنے والا ہوں، ختم ہونے والا ہوں، مگر اس نے مرنے سے پہلے ایک بات بہت اچھی بیان ایک پترکار کے سامنے رکھی تھی کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس اور میں اللہ سے پوچھوں گا، میں اس سے سوال کروں گا کہ یہ لوگ کیوں ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنے والے کب تک بچیں گے؟ تو شاید اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کی بات کو سنا، اور آج جو یوکرین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ وہی یوکرین ہے جس نے عراق، افغان، فلسطین اور سیریا اس کو برباد کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا۔ آج جب زمین اس کے پیروں سے نیچے نکل رہی ہے تب اسے ان مظلوموں کی صدا آج سناتی ہوگی کہ کیا وہ مظلوموں کی صدا تھی، کیا ان کی آہو گیریا زاری تھی افغان میں، عراق میں، فلسطین میں۔ اور جب حماس اسرائیل کے اوپر میسائل چھوڑ رہا تھا اس وقت یہ یوکرین کا راشٹرپتی وہاں کی بارڈر کے اوپر موجود تھا، اور جب میسائلیں گر رہی تھی اسرائیل کی طرف سے ادھر تو یہ جشن منا رہا تھا۔ لیکن آج اسے بھی اپنے وطن میں رہ کر کے اس کا بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ مظلوم مظلوم ہوتا ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، جب اس کے منہ سے آہ نکلتی ہے تو وہ آہ دوسروں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اور یہی چیز آج ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی عبرت پکڑنی ہے ان باتوں سے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت بڑی سخت ہے، وہ آہستہ سے پکڑتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، چھڑا بھی نہیں سکتی ہے۔ اور پھر دیکھیے اس پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان یہ سال کا دل ہے، اور جب دل سلامت ہوتا ہے تو پورا بدن سلامت۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان اگر سلامتی کے ساتھ گزرا تو تمہارے 11 مہینے سلامتی کے ساتھ گزریں گے، اور رمضان میں وبال ہوا تو پھر پورے 11 مہینے وبال جھیلتے ہی رہو۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں کہ نہ نفل نماز چھوڑیں، نہ سنت چھوڑیں، نہ سنت موقعہ نہ غیر موقعہ، بلکہ درود شریف بھی کثرت سے پڑھو۔ ایک بار پڑھتے ہو تو 1,00,000 مرتبہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان کا مہینہ مکہ شریف میں گزاریں تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر مکہ شریف میں کوئی رمضان کا مہینہ گزارے تو 1,00,000 رمضان کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں عمرہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ مکہ مدینہ شریف میں مسجد کوبہ کہ جس میں آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
اور یہ صحابہ کرام کی دعا پر یہ ثواب حضور نے ان کو عطا کیا. کہا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ مکے میں ہیں، جو مکہ میں رہتے ہیں، وہ تو جب چاہیں گے تب عمرہ کر لیں گے، ان کو عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن ہم مکہ سے دور ہیں سرکار، تو ہمیں یہ عمرے کا ثواب کیسے ملے؟ تب سرکار نے فرمایا جاؤ میری مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرو گے تو تمہارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا کرے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، حج الوداع، یہ پہلا اور آخری حج اللہ کے رسول کا تھا. سرکار نے عرفات کے میدان میں خطبے میں یہ کہا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مجھے یہاں نہ دیکھو. ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ حضور کا یہ آخری حج ہے، چونکہ سرکار نے کہہ دیا کہ آئندہ سال تم مجھے یہاں نہیں دیکھو گے، اس کا مطلب یہ کہ سرکار اب دنیا میں نہیں رہیں گے. تو جب یہ خبر مکہ شریف اور مدینہ شریف کے لوگوں کو پہنچی تو جنہوں نے حضور کے ساتھ حج نہیں کیا تھا، وہ تو یہ سوچتے کہ چلو اس سال نہیں، آئندہ سال ہم حضور کے ساتھ جائیں گے. مگر حضور نے خطبے میں یہ بات ہی اشارے میں کہہ دی کہ آئندہ سال تم مجھے نہیں دیکھو گے. تب صحابہ کرام نے اور بہت سی خواتینوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ حج کیے بغیر رہ گئے، وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا. تب حضور نے ان سے فرمایا کہ رمضان کا جب مہینہ آئے تو رمضان میں جا کر کے تم مکے میں جا کر کے عمرہ کر لینا. جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے. سرکار نے یہ ثواب بھی ان لوگوں کو عطا کر دیا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ثواب ظاہر کر دیا کہ رمضان کے مہینے کا عمرہ حضور کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے صلی اللہ تعالی. یہ رمضان شریف کی برکت ہے، یہ رمضان شریف کی عظمت اور فضیلت ہے. چونکہ لا علمی کی بدولت ہم جانتے ہی نہیں مہینوں کی فضیلت، اپنے دینوں کی فضیلت، اس کے لیے ہم غفلت میں ہیں. اور جن کو ڈائیابٹیز ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ڈائیابٹیز میں تو دن کو ہمیں کھانا چاہیے، اب 12-13 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا روزہ ہوگا. ویسے ہی ڈائیابٹیز کا مریض تھوڑی تھوڑی دیر تو وہ کھاتا رہتا ہے، اگرچہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں. لیکن میں نے پچھلے 6 سال سے مجھے بھی یہ مرض ہے ڈائیابٹیز کا، مگر الحمدللہ رمضان کا روزہ چھوٹا نہیں ہے اور نہ کبھی اس میں کمزوری محسوس مجھے ہوئی. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین کو بھی غالباً 40 سال سے یہ ڈائیابٹیز کی بیماری ہے. حضرت نے کبھی بھی کوئی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا، اور آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حالت میں بھی کبھی روزے کی حالت میں کبھی میں نے کمزوری نہیں پائی اور نہ میرے بدن میں ویکنیس آئی. اور آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، ابھی 2-3 سال پہلے جاپان کے یا یورپ کے کسی ویگنانک نے کینسر کا علاج جو ڈھونڈا کہ یہ بڑی ایک خطرناک اور بھینکر بیماری ہے، ایک روگ ہے کہ آدمی کو پتہ لگ جائے کہ مجھے کینسر ہے تو آدھی موت تو اس کو سننے کے ساتھ ہی اس کی ہو جاتی کہ اب میں کبھی بھی جا سکتا ہوں، کبھی بھی میری موت آ سکتی ہے. لیکن اس ویگنانک کا یہ کہنا ہے کہ 12 مہینوں میں 20-25 دن مسلسل اگر کوئی شخص دین میں بھوکا رہے تو جب وہ بھوکا رہتا ہے تو جو اس کی باڈی میں جو جرمز ہیں، جو کیٹانو ہیں، جو خوراک ہم کھاتے ہیں اور اسی خوراک کو وہ کیڑے لے لیتے ہیں، تو جب حالت روزہ میں کھانا پینا منع ہے تو وہ جرمز، وہ کیٹانو بھوکے رہتے ہیں، وہ بھوکے رہتے ہیں. اور جو بیماری پیدا کرنے والے کیٹانو ہے جیسے کینسر، اور یہ ایسا مرض ہے کہ بڑا تیزی سے بدن میں پھیلتا ہے، اس کے کیٹانو بڑے جلدی پھیلتے ہیں اور جتنے جلدی پھیلے اتنا جلدی انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے. تو اس ویگنانک نے کہا
کہ اگر کوئی مہینے میں 20-25 دن کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے گا تو وہ کیٹانو جو بھوکے رہتے ہیں، جس کا ہم جب خوراک کھاتے ہیں اور وہ خوراک لیتے ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں، وہ بیماری کے کیٹانو کو کھا جاتے ہیں۔ پھر اس کی نظر اسلام کے ان مہینے کے روزوں پر گئی کہ اب مجھے پتا چلا کہ اسلام میں 12 مہینوں کے اندر ایک مہینے کے روزے ہیں، اور روزے کی حالت میں انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کچھ کام جو ہے وہ اپنے باڈی کو نہیں دیتا، بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اب ہمیں پتا چلا کہ یہ روزہ اسلام نے کیوں مسلمانوں پر فرض کیا۔ اگر وہ ایک مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ شخص یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ جب سے اس کے اوپر یہ چیز فرض ہوئی، اور سال میں ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، اور جب تک اس پر فرض ہوئے اور وقت موت تک اگر وہ روزہ رکھتا رہا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے جسم میں کبھی کینسر کا روگ آ ہی نہیں سکتا۔ ہم سمجھ نہیں پائے اس کی فلسفی کو، نماز کی فلسفی کو نہیں سمجھ پائے، اس میں بھی کتنی بیماریوں کا علاج ہے، مگر ہم سمجھ نہیں پائے، اس لیے ہم غفلت میں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا جب تک میں اللہ کو دیکھتا نہیں میری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور سرکار کی حدیث ہے کہ تم نماز پڑھو تو اس حالت میں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر وہ تمہاری کیفیت نہیں ہے تو یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہاں وہ اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رب کے جلووں میں گم ہو جائیں پھر ان کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ ارے جب باپ یہ کہیں کہ جب تک اللہ کو دیکھتا نہیں میری نماز مکمل نہیں، تو بیٹا کربلا میں 72 زخم کھا کر کے سجدے میں جائیں تو وہاں بھی کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ شہید کے جسم پر جب دشمن کی تلوار چلتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ اور رب کے جلوے تو کیا جلوے ہیں، ان جلووں میں جو گم ہو جائیں اسے پھر کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں اتنی سی تکلیف کہ جیسے ہمیں کانٹا لگے یا ہاتھ میں سوئی چبھ جائیں، اور جو ہلکی سی جو ہے کبھی منہ سے نکل جاتی ہے، اتنی سی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف شہید کو نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر نیکی کا اجر و ثواب ہمیں ڈبل عطا کرتا ہے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھا لو اور غفلت میں مت رہو، بلکہ یہ 6-7 دن جو رمضان کے آنے میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ تیرا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اور اس کی خوشی بھی ہمیں نصیب فرما اور اس کی عبادتیں بھی ہمیں نصیب فرما، چونکہ سرکار نے فرمایا جس نے رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا کہ سبحان اللہ، جیسے ہمارا مہمان آتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کا مہمان ہے۔ رمضان کے آنے پر جس نے خوشی جتائی اور جانے پر غم کیا، آقا فرماتے اللہ پر واجب ہے ایسا کہنے والے کی وہ مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب تھی کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات کی برکت میں ان لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ پورے رمضان کا آپ ٹوٹل لگائیں، 70,000 رات میں 70,000 دین میں 1,40,000۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن رمضان میں آتا ہے تو جمعہ کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جتنا وہ پورے مہینوں میں وہ گنہگاروں کو رمضان میں آزاد کرتا ہے، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں اللہ پاک نے گنہگاروں کو بخشا ہے، اتنی رمضان کی آخری رات میں وہ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے 11 مہینوں تک اللہ تعالیٰ
जन्नत के फरिश्तों से कहता है जन्नत को आरास्ता करो, रमजान आने वाला है, जन्नत को आरास्ता करो, सजाओ, उसके दरवाजों को खोलो, जहन्नम के बंद करो। जब रमजान आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुर्मत, जिसने रमज़ान की हुर्मत बाकी रखी तो मुसलमान कभी रुसवा नहीं होगा। तो एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये हुर्मत क्या है? कहा जिसने रमज़ान के महीने में शराब पिया या बदकारी की, है ना, और आने वाले रमज़ान से पहले अगर उसने तौबा नहीं की, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कतई नहीं करेगा। तो हमें तो यकीन नहीं कि ये रमज़ान को भी हम पालें या आने वाला रमज़ान भी हम पालें। मौत कभी भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। इसलिए हर नमाज को अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझो, हर सुबह को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सुबह समझो, हर रात को अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात समझो। यही तो तसव्वुर दिलाया गया है मौत का, हर चीज़ में जो है मौत का तसव्वुर दिलाया गया है। और गालिबन कुरान शरीफ में 800 से ज़्यादा आयत करीमा में मौत का तसव्वुर दिलाया गया है। तो ये एक यकीनी चीज़ है, उसे कोई इनकार कर नहीं सकता। लेकिन रमज़ान के महीने की मौत भी इतनी बड़ी बख्शिश और नजात की मौत है कि कब्र में उसे अजाब नहीं दिया जाता और नहीं सवाल जवाब होते हैं रमज़ान की बरकत की वजह से। एक जुमा का दिन, जो जुमा के दिन इंतकाल करे, अल्लाह ताला उसे भी कब्र में राहत दे देता है। दूसरा रमज़ान के महीने में, और ईद की रातें ये भी अज़मत और बरकत वाली रातें। शब क़द्र है, शब बारात है, शब मेराज है, और रमज़ान के महीने के पूरे 29 या 30 दिन की जो रातें हैं ये अज़मत और बरकत वाली रातें हैं। तो अल्लाह ताला ने जिस महीने का नाम कुरान में लिया हो तो इसकी अज़मत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। मर्दों में सहाबाए किराम में हज़रत ज़ैद बिन हारसा का नाम कुरान में है, औरतों में बीबी मरियम का नाम कुरान में है, और महीनों में रमज़ान का नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लिया कि शहरो रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान उतारा गया। अरे सिर्फ कुरान ही की बात नहीं, आप तौरात, ज़बूर, इंजील और सहीफ़ों की बात भी आप हदीसों में तलाश करोगे तो उसकी भी फजीलत आपको ये मिलेगी कि अल्लाह ने ये सारी किताबें रमज़ान के महीने में ही नाजिल फरमाई है। और आप कहेंगे बापू कैसी बात करते हो, कुरान नाजिल होने में 23 बरस का अरसा गुजरा है, वो 23 बरस में 23 रमज़ान आएंगे। तो मैं कहूँगा कि यहाँ जो अल्लाह ने रमज़ान की बात कही है ने, तो लोहे महफूज से अर्शे आज़म जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा कुरान अर्शे आज़म लोहे महफूज पर ला करके रखा, और जो ज़रूरत पड़ी तब अपने नबी पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया। लेकिन पहला पूरा कुरान रमज़ान ही की 27वीं शब, जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये कुरान शहादत देता है, ये इसका सबूत है कि पहले पूरा कुरान रमज़ान के महीने में अल्लाह ने नक्की कर दिया, तय कर दिया, नाजिल कर दिया, और हुजूर पर जो जरूरत पड़ी वैसे ये कुरान नाजिल हुआ। लेकिन पूरा जो हो गया वो रमज़ान ही के महीने के अंदर हो चुका था। तौरात भी, ज़बूर भी, इंजील भी और पैगंबरों पर जो सहीफ़े नाजिल हुए वो सब के सब रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने ये बातें सारी तय करके रख दी थी। इसलिए ये महीना अज़मत और बरकत वाला है। न नौकरी के बहाने आप रोज़ा छोड़ो, न बीमारी के बहाने रोज़ा छोड़ो,
نہ اور کام کاج کے بہانے روزہ چھوڑو. کام کاج تو پھر بھی مل جائے گا, روزگار پھر بھی مل جائے گا, نوکری پھر بھی ملے گی. رمضان بار بار نہیں ملے گا, یہ سال میں ایک بار آتا ہے اور ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے. آج ہے تو ہم کل نہیں. جب یہ آ گیا ہے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرا کر کے جاتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ناک خاک میں مل جائیں, اس کی ناک خاک میں مل جائیں. 3 مرتبہ یہ جملے آقا نے ارشاد فرمائے. پوچھا یا رسول اللہ کس کے؟ کہا جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا, اس کی ناک خاک میں مل جائے. یعنی رمضان کو پایا, فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ, تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے تو ضرور اس کے روزے رکھیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب دیکھو اس میں بیماروں کے لیے اور سفر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے کہ جو بیمار ہو. لیکن بیماری ایسی نہیں کہ ہمیں بھٹ صاحب کہہ دیں یا وپل صاحب کہہ دے کہ یہ دوا لے لو کل روزہ مت رکھنا. ایسے ڈاکٹروں پر اعتبار نہیں. جو ایم ڈی ہے, فزیشین ہے یا سرجن ہے, وہ ڈاکٹر آپ کو کہیں کہ دین میں یہ دوا آپ کو اتنے بجے لینے پڑے گی, اگر نہیں لوگے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے, تب ان کی بات پر اعتبار ہوگا. یہ ایم اے بی ایچ ایس یا ایم بی بی ایس کے اوپر یہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جو بڑی ڈگری والا ڈاکٹر ہے اسی کا اعتبار ہوگا. یا کوئی ایسا حکیم وید جو آپ کی ناڑی پکڑ کر کے کہہ دے کہ یہ دوا دین میں اتنے بجے آپ کو لینے پڑے گی ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. تب قرآن نے کہا آپ روزہ چھوڑیے. جب آپ تندرست ہو جائیے رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کی آپ قضا کر لیں. سفر کرنا چاہتے ہیں, سفر طویل ہے, تکلیف ہوگی حالت روزہ میں, تو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے. لیکن آج کا سفر تو بہت آسان ہے. اب آپ جیٹ سے کریں یا ہیلی کاپٹر سے کریں, کار سے کریں, ٹرین سے کریں, ہر جگہ اے سی ہے, سہولتیں ہیں. اب تو کوئی تکلیف نہیں. پہلے گھوڑوں پر, اونٹوں پر پیدل سفر ہوتا تھا, اس میں تکلیفیں ہوتی تھی. تو شاید اللہ کا یہی حکم ہے کہ وہ اگر سفر کرنا چاہیں اور تکلیف والا وہ سفر ہو تو وہ روزہ چھوڑیں, بعد میں روزے کی قضا کریں. تو یہ اور رمضان کے مہینے میں آپ کو جو بھی تکلیف ہو روزے کے تعلق سے, آپ اپنی مسجد کے امام سے یا کسی عالم سے رابطہ قائم کریں اور پہلے ان کو مسئلہ پوچھیں, پھر سوچیں کہ میرا روزہ رہا کہ میرا روزہ گیا. اس سے پہلے آپ اپنے مسئلے کو اپنے آپ حل مت کر لیں کہ وامٹ ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا. نہیں, وامٹ ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹے گا کب؟ جب وامٹ واپس چلی جائے گی, منہ میں آ گیا کھانا اب واپس چلا گیا, تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا. تھوک آپ بالٹی بھر آپ کا تھوک ہو, آپ نگل رہے ہیں, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں آپ نے ہاتھ میں تھوکا یا باہر تھوکا پھر آپ نے چاٹ لیا, مگر ایسا کوئی کرے گا نہیں, مگر چاٹ لیا تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا, تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا. ویسے ہی ہم سو رہے تھے اور غسل کی حاجت ہو گئی, سپنا دوش ہو گیا, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, آپ غسل کر لیں, کر لیا. عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں پہلے یہ حکم تھا کہ تم اپنی عورت کے پاس نہیں جا سکتے, مگر اب یہ حکم بدل دیا گیا. اللہ پاک نے یہ حکم بدل دیا کہ ہم نے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری عورتیں حلال کر دی, روزے کی حالت میں نہیں. ثم اتموا الصیام الی اللیل, روزے کو پورا کرو رات تک. دین کا روزہ ہے, رات کا روزہ نہیں ہے. تو رات میں عورتوں کے پاس جانا یہ قرآن نے کہا ہم نے حلال کر دیا. لیکن دین میں اگر روزے کی حالت میں کوئی یہ کام کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک صحابی رسول ایک غلطی کر بیٹھے تھے, حضور کے پاس آئے, اپنے جرم کا اقبال کر لیا. تو سرکار نے کہا کہ آپ اتنا فدیہ دو. بولے میں تو غریب ہوں, دے نہیں سکتا. کہا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کہا میں کھلا نہیں سکتا. یہ جتنی باتیں حضور بتاتے گئے یہ عذر ظاہر کرتے گئے. اور کہا کہ لو یہ کنڈیے میں صدقے کی کھجور ہے, لے جاؤ
اور مدینہ میں غریبوں میں بانٹ دو. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی غریب بھی نہیں ہے. سرکار نے کہا جاؤ تم خود کھا لو اور گھر والوں کو کھلا لو. تو کتنی آسانی اسلام کے اندر رکھی ہے. لیکن جاؤ اور جاننے والوں سے پوچھو، اس سے پہلے اپنا مسئلہ خود آپ جو ہے نہ کر لو. اس لیے قرآن کا بھی حکم ہے کہ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. اور رمضان کے مہینے میں 1 روپیہ ہم صدقہ کرتے ہیں تو غیر رمضان میں رمضان کے علاوہ ہم نے 700 روپیے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہو، اتنا رمضان میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 700 روپیہ آپ نے خرچ کیے ہوں اتنا ثواب. 11 مہینے آپ پیسہ خرچ کرو، کھاؤ پیو، اس کا حساب کتاب اللہ لے گا. لیکن رمضان میں آپ جتنا خرچ کرو گے اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. اس کا کوئی حساب اللہ تعالیٰ بندوں سے نہیں لے گا. اس لیے افطار کروانا بھی ثواب ہے اور روزدار کی مدد کرنا بھی ثواب ہے. غریب یتیموں مسکینوں کی بھی مدد کرنا بھی ثواب ہے. لیکن میں ہر سال کہتا ہوں، ابھی بھی ایک میسج ہم تک پہنچا ہے کہ غالباً 35,000 RSS کے کاریہ کرتا رمضان میں یہ اگرانی کے لیے تیار رہتے ہیں اور مسلمانوں کے ایریوں میں جا کر کے سر پہ ٹوپی جبہ اور گلے میں رومال ڈال کر کے مسلمانوں کے لباس میں وہ آتے ہیں اور وہ فائدہ. اس لیے زکوٰۃ کی رقم انشاءاللہ میں مسئلہ بیان کروں گا کہ زکوٰۃ کی رقم آپ کسے دے سکتے ہیں کسے نہیں دے سکتے. ایک الگ ٹاپک ہے، میں جمعہ میں بیان کروں گا رمضان سے پہلے. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم جس کو جانتے ہی نہیں کہ میرے دروازے پر آیا ہے، ٹھیک ہے 1-2 روپیہ دے کر کے ہم اسے یہ کر دیں. لیکن کچھ لوگوں نے ہمارا ہی پیسہ اور ہمارے پر ہی اس کا استعمال یہ ہو رہا ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، جو لوگ دکاندار ہیں انہیں معلوم ہوگا. ہمارے بورسد میں پچھلے 20-25 برس سے RSS کے کاریہ کرتا اتنے سکریہ ہیں، ہر دکان سے روزانہ وہ 1 روپیہ لیتے ہیں روزانہ. آپ کو معلوم بھی نہیں ہے. ان کے کچھ گنے چنے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، وہ روپیہ دیتا ہے، لے کر کے چلا جاتا ہے. یہ پچھلے 20-25 سال سے یہ پیسہ وہ جمع کر رہے ہیں. اور جب گودرا کانڈ ہوا تھا تب میں نے تقریر میں کہا تھا کہ مسلمانوں اب جو سمے تمہارا آنے والا ہے یہ اس سے بھی بڑا نازک آئے گا. تو تم ابھی سے کوئی ایک ایسی تنظیم کے مادھیم سے آپ ایسا ڈونیشن جمع کرو، ان پونجی کو جمع کرو تاکہ آنے والے وقت میں اگر ہمارا کوئی بھائی یا ہمارا کوئی بیٹا کسی حادثے کی وجہ سے وہ جیل میں چلا گیا ہے، اسے واپس لانا ہے تو ان روپیوں کے ذریعے اس کے پیچھے ہم استعمال کر سکتے ہیں. آج غالباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا مگر یہ بات ہمارے گلے کسی کے نہیں اتری اور وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آنے والا سمے اور زیادہ کٹھن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس دعا کریں کہ رمضان صحیح سلامت گزر جائیں تو پورا سال ہمارے لیے صحیح سلامت گزرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے صدقے میں اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، دین میں روزہ، رات میں نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی اور پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.